चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज आप नावल खरौंदा की एपिसोड 11 सुनेंगे, जिसकी तहरीर उम्मे उमैर की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। सुनो नूर जी, याया ने नाश्ता खत्म करते हुए नूर को मुखातिब किया। अगर मैं तुम्हें फोन लेकर दूं तो इस्तेमाल कर लोगी? जबकि याया को बखूबी अंदाजा हो चुका था कि नूर का दिमाग कितनी तेजी से हर बात को लेता है। मैंने क्या करना है फोन को? मुझे जब जरूरत पड़ती है तो आपके फ़ोन से बात कर लेती हूँ। मुझे तो कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं है फ़ोन लेने की। नहीं ज़रूरत है अभी। मुझे कल घर आने में बहुत देर हो गई है और हो भी सकती है नेक्स्ट टाइम, तो राब्ते के लिए तो बहुत ज़रूरी है ना। चलिए जैसे आप बेहतर समझते हैं, मुझे सिर्फ़ एक दफ़ा इसके इस्तेमाल का तरीका बता देना, फिर मुझे पता चल जाएगा इंशाल्लाह। चलो अब तैयार हो जाओ, तुम्हें बाज़ार लेकर जाना है, किचन के सामान की लिस्ट बना लो, जो भी चीज़ें ख़त्म है वो भी ले लेते हैं और तुम्हारा नया फ़ोन भी। जी अच्छा, नूर ने कहा और बुर्का चादर ओढ़े सामने आ बैठी। सुने मैं तैयार हूँ, वो तो नजर आ रहा है मुझे। चलो निकलो फिर। और हाँ, सब खिड़कियां दरवाजे चेक करो, कोई खुला ना रह जाए। आजकल चरसी फिमियों के हाथ कोई भी चीज लग जाए तो चुरा लेते हैं। नूर की सलीका शुआरी के तो क्या ही कहने। अमूल खानादानी में माहिर नूर याया को ये बात तस्लीम करने पर मजबूर कर चुकी थी, लेकिन याया नूर को ये बात कभी भी नहीं बताना चाहता था कि वो इसकी सलीका शुआरी से मुतासिर हो चुका है। घर लौटते ही नूर ने तमाम अशिया खुर्द नौश को इनकी अपनी मखसूस जगहों पर तरतीब से रखा, फिर जाया को ठंडा रूह अफ़ज़ा पेश किया। फिर जाया के हुक्म के मुताबिक उनका तरीका इस्तेमाल को असबर कर लिया। अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी सीख गई हो और तुम्हारी उंगलियां तो ऐसे चल रही हैं कीबोर्ड पर जैसे कितने सालों से टाइप करती आ रही हो। जो चीज़ एक दफ़ा मेरी नज़र से गुजर जाए तो वो मेरे दिमाग में महफूज हो जाती है। और क्या क्या महफूज हो जाता है तुम्हारे दिमाग में? मेरा मतलब है ताया जी की गोरी साहिबा के अलावा भी कुछ और दिमाग में महफूज है। नूर मीठा मुस्कुराई और बोली, अभी तो सिर्फ आप ही महफूज हैं, बाकी दिमाग के सब खाने मुक़फ़ल कर दिए हैं। मेरे ख्याल में इन खानों को भी खोलो ताकि ताज़ा हवा के झोंके अंदर दाखिल हो, वरना ये खाने भी बासी हो जाएंगे तुम्हारी दाल की तरह। नूर खिलखिलाकर हंस दी, लेकिन फिर दिल के किसी कोने में एक कसक सी उठी और ना चाहते हुए भी ध्यान रोहा की तरफ चला गया। कितनी खुशनसीब लड़की है कि जिसको याया जैसा मर्द बेपनाह चाहता है। काश याया मुझे भी इतना ही चाहे। मैं भी कितनी नाशुक्री हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा। वो दिन वो लम्हात भूल गई हो, नूर जब ताई से मारा और सुबह शाम ताने मिलते थे। और अब देखो इस शख्स की रफ़ाकत में हर चीज़ मुयस्सर है बिला किसी किस्म की रोक-टोक के। क्या हुआ? अगर ये शख्स तुमसे मोहब्बत नहीं करता, ये तुम्हारे आराम का, सुकून का तो ख़्याल करता है हर वक़्त, हर चीज़ की बिला ज़रूरत और बिला क्या हुआ? अगर ये शख्स तुमसे मोहब्बत नहीं करता, ये तुम्हारे आराम सुकून का तो ख़्याल करता है, हर ज़रूरत की चीज़ बिना पूछे लाकर देता है और सबसे बड़ी नेमत तुम इसके नाम के साथ जुड़ी हो, बहुत इज़्ज़त और वक़ार के साथ। और वैसे भी मोहब्बत तो दिल का खेल है, जिसमें चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ ख्वाहिशों के महाज पर डट जाने वालों की होती है। और मैं इस महाज पर डट कर मुकाबला करूँगी इंशाल्लाह। मेरा हथियार मेरी दुआएँ होंगी, इस दुनिया का सबसे कीमती असलाब जिसकी कीमत तवक्कुल और उम्मीद है। नूर के दिल दिमाग में सवाल जवाब का खुद साख्ता सिलसिला अपने पूरे जोर पर था जब याया ने इसके चेहरे के सामने हाथ लहराए। किधर गुम हो गई नूर? आज खाना पकाने का भी इरादा है या सिर्फ खैरी पकाओ ही पकाओगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस वैसे ही। आप बताएं क्या पकाऊं आज? आज वही दाल बनाओ जो उस दिन बनाई थी। दाल? नूर का मुंह तो हैरत से खुला का खुला ही रह गया। क्या आप दाल खाएंगे? पहले तो नहीं खाता था, लेकिन अब खाने लगा हूँ। क्यों, कोई इतराज है क्या? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं इतराज, मैं तो बस वैसे ही। नूर ने घबराहट में अपनी उंगलियों को मरोड़ा। खाने के बाद नूर ने इजाजत तलब नजरों से याया की तरफ देखा और पूछा, वो मैं किरण को फोन कर लूं? आपको याद होगा कल फूफा जान ने बताया था कि ताई जी काफी बीमार हैं, तो बस मैं इसी सिलसिले में फोन करना चाहती हूँ। फोन मैंने तुम्हें खूबसूरती के लिए नहीं लेकर दिया, इस्तेमाल करने के लिए दिया है। जी बहुत अच्छा, शुक्रिया। कभी कभी तो इतनी नेमतों का सोचकर नूर की आंसू छलक पड़े। और हाँ सुनो, मेरी बात हुई थी मुनीर वसीम जलालुद्दीन से। इसको तो कोई इतराज नहीं। अब जब इस्लामाबाद वापसी होती तो इसको भी किनारे लगाते हैं। जी जरूर इंशाल्लाह। नूर ने मुस्कुराकर दिल की खुशी को जाहिर किया। रात अचानक नूर की आंख खुली तो सामने नजर दीवार पर लगे बड़े घड़ियाल पर गई तो रात के 2 बज रहे थे। कमरे में मुकम्मल सन्नाटा, जबकि दूसरे कमरे से सरगोशियों की आवाज और लगावट से भरपूर हंसी की आवाजें आ रही थी। एक ठेस उठी, काश ये इस नामहरम लड़की से बात ना किया करे। कितने गुनहगार होते हैं ख्वाबगह के इस शैतानी खेल में। ऐ मेरे मालिक, मुझे हिम्मत दे कि मैं याया से बात कर सकूं। अब आँख खुल ही गई है तो बेहतर है नवाफिल अदा कर लो। रात के आखिरी पहर में दुआएं वैसे भी कबूल होती हैं।
نور نے آرام سے واش روم کا دروازہ کھولا اور بہت خاموشی کے ساتھ وضو کر کے نوافل شروع کر لیے۔ نور کی رکعت آمیز دعاؤں کا سلسلہ اور آنسو اس کی خوبصورت گورے گالوں کو تر کیے جا رہے تھے۔ پھر فجر کے بعد صلاۃ و استخارہ ادا کی اور فیصلہ کر لیا کہ آج یا سے اس موضوع پر ضرور بات کروں گی انشاءاللہ۔ ناشتے کے بعد نور بے چین بے کل ہو رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بات کرنے سے یا کتنا بھڑک اٹھے گا۔ یہ نہ ہو پہلے جیسا رویہ دوبارہ اپنا لے۔ نور اسی ششو پن میں مبتلا تھی، پھر فیصلہ کر ہی لیا۔ میرے مالک مجھے ہمت دے، میں ایسے طریقے سے اپنے دل کی بات ان کو سمجھا سکوں۔ آمین یا رب العالمین۔ وہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، اگر آپ اجازت دیں تو کر دوں؟ نور کے تو خوف کے مارے پسینے چھوٹ رہے تھے، ہاتھ بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ یا نے کچھ دیر انتظار کے بعد بولا، کیا بات کرنی ہے بولو؟ جی وہ آپ سے درخواست ہے کہ میری بات پوری سنیں اور غصہ نہیں ہوں گے۔ آپ صرف میری بات سن لیں اور عمل اپنی مرضی سے ہی کریں۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں اپنی مرضی چلانا چاہتی ہوں، میں تو بس ایک التجا کر رہی ہوں، مجھے بس آپ سن لیں۔ یا نے لمبی تمہید سے زچ ہو کر نور کو دیکھا اور کہا، بولو کیا پہلیاں بجھوا رہی ہو؟ وہ آپ کا کسی غیر محرم، میرا مطلب ہے نامحرم لڑکی سے بات کرنا جائز نہیں، یہ گناہ کا کام ہے، آپ ایسا نہ کیا کریں، مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ آپ گناہ کی مرتکب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ساری بات ایک ہی سانس میں بول دی، لیکن اب یا کے چہرے کے بدلتے تاثرات اس کا خون خشک کرنے کے لیے کافی تھے۔ سننے کا حوصلہ ہے تو میں نور بانو تو سنو۔ یا کھڑا ہو گیا۔ اس نے نور بانو پر زور دے کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مزید قریب ہو کر بولا، وہ لڑکی میری غیر محرم یا نامحرم نہیں ہے، بیوی ہے وہ میری، میں نے اسے شرعی طریقے سے نکاح کیا ہے۔ روحا بنت مرتضیٰ اب زوجہ یا سلطان بن چکی ہے۔ نور بانو کو تو ایسے لگ رہا تھا کہ زمین چاروں طرف سے گھوم رہی ہے اور وہ بھی ابھی گر جائے گی۔ چہرے کا رنگ سفید لٹھے جیسا ہو گیا، ایسے لگ رہا تھا کہ سارے جسم کا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ زبان گنگ ہو کر رہ گئی۔ نور بانو پاس پڑے صوفے کے اوپر گرنے والے انداز میں ٹھہسی گئی۔ آنکھیں کچھ بھی بولنے کا حوصلہ نہ تھا، بس پھٹی پٹی آنکھوں سے یا کو دیکھے جا رہی تھی۔ نور، تم کیا سمجھتی تھی کہ میں اتنا بدکردار ہوں کہ میں تم سے رات کو چھپ چھپ کر کسی غیر محرم لڑکی سے بات کروں گا، وہ بھی دل لگی کی؟ اور منیر وسیم جلال الدین جیسا بندہ میرے ساتھ تعلقات رکھتا؟ میں اتنا بھی گرا انسان نہیں ہوں کہ کسی کی بہن بیٹی کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کر اپنے شیطانی خیالات کو تقویت پہنچاؤں، جبکہ میری اپنی دو بہنیں میرے گھر میں موجود ہیں۔ میں چاہے دین اسلام پر مکمل طور پر عمل پیرا نہیں ہوں، لیکن اپنے دین کو سمجھتا ہوں، اور اس بات کو سمجھانے میں وسیم منیر کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہاں، یونیورسٹی میں ہنسی مذاق بہت کرتا تھا، لیکن پھر ایک حد مقرر تھی۔ روحا پہلی نظر کی محبت ہے، جس کے بارے میں پہلے دن سے تمہیں آگاہ کر چکا ہوں۔ نور خاموش مجسمہ بیٹھی تھی کہ اگر اٹھی تو گر کر زمین بوس ہو جائے گی۔ اب تمہارے دماغ میں بہت سارے سوال گردش کر رہے ہوں گے کہ یہ سب کب اور کیسے ہوا۔ تو نور صاحبہ، جس دن آپ میری شریک سفر بنی تھی، اس کے دوسرے دن میں نے روحا سے نکاح کر لیا تھا۔ نور گردن جھکائے اپنے ناخنوں کو کھرچ رہی تھی۔ میں بھی کسی الفت رکھتی ہوں، روز ٹوٹتی ہوں، ایک بیگانہ سا تعلق ہے اس سے، روز ملتی روز بچھڑتی ہوں، چاہے جانے لگتی ہوں، لیکن ایک عہد پہ جیتی مرتی ہوں۔ نور، تم بول نہیں رہی اب، کیوں؟ کیا میرا یہ حلال رشتہ ہضم نہیں ہو پا رہا، یا پھر حسد کے آگ میں جل رہی ہو؟ نور نے گردن نفی میں ہلائی اور گویا ہوئی، میں حسد کر کے اپنی نوکیوں کو کیوں بھسم کروں گی؟ میرے نصیب میرے مقدر کا مجھے مل کر رہے گا، اور روحا کو اس کے نصیب کا ملے گا۔ میں کبھی بھی آپ کی پسند کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گی۔ انشاءاللہ دل والے ہی دل کے معاملات کو نبھاتے آئے ہیں۔ صرف مجھ سے 3 باتوں کا وعدہ کریں کہ آخری دم تک نبھائیں گے۔ پہلی بات، کبھی بھی میرا نام آپ کے نام سے الگ نہیں ہوگا۔ میں چاہتی ہوں میرے محرم، میرے محبوب کا نام میری آخری سانسوں تک جڑا رہے۔ آپ چاہے مجھ سے محبت کریں یا نہ کریں، کوئی گلہ نہیں، لیکن میری عزت پہ حرف نہ آنے دیں گے۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے میری محسن، میری پھپھو کو کوئی تکلیف پہنچے۔ آپ سب کے سامنے مجھے عزت دیں گے، تنہائی میں بھی۔ تیسری بات، میری کرن بہن کو منیر وسیم اور جلال الدین سے بیاہ دیں۔ میں آپ کی یہ نیکی پوری زندگی نہیں بھولوں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میری محسنہ، میری سہیلی کو اس کی پارسائی اور پاکیزگی کا بہترین صلہ ملے۔ انہوں نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور چہرے کو اوپر اٹھایا اور جایا کو دیکھا، جس بہادر شاکرہ لڑکی کی باتیں سن کر حیرانی کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ نور، تم کس مٹی کی بنی ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی جایا پوچھ بیٹھا۔ آپ کو جواب اسلام آباد والا چاہیے یا سرگودا والا؟ نیا جواب دوں؟ نور نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے زخمی مسکراہٹ سے پوچھا۔ اسلام آباد والا جواب تو میرے دماغ میں ہے، اب میں سرگودا والے جواب کے لیے ہماتن گوش ہوں۔ یا یہ نے اصرار کیا۔ سرگودا کے حالات و واقعات کو مدنظر رکھتے ہوئے میرا جواب کچھ امید کے دیے جلائے رکھنا رفاقتوں کے اس نئے سفر میں، جو نہ لوٹے تیرے پاس نیا پن اس کا، یہ طویل سجدوں میں اس کو بسائے رکھنا۔ امید کے دیے جلائے رکھنا، بے وفائی اس کی پڑھ نہ جا سکتی، تر تکیے اس کے لیے لگائے رکھنا۔ کچھ عجب ہے اس کے تازہ کھاؤ میں، حرف معتبر سے اس کو چھپائے رکھنا۔ امید کے دیے جلائے رکھنا۔
جو نہ پائے تو میارے محبت اس کا بات ہونٹوں میں دبائے رکھنا، سہ جانا کانٹوں کی چبھن کو، قدر کی للکار پر لبیک سنائے جانا، امید کے دیے جلائے رکھنا، امید کے دیے جلائے رکھنا۔ ارے واہ، تم تو شاعرہ بن گئی ہو جی۔ مجھے شروع سے ہی اردو ادب سے لگاؤ رہا ہے، بس ابھی یہ نظم دماغ میں آ گئی اچانک۔ خیر، آپ روحا کو کب گھر لا رہے ہیں، اور کیا پھپھو بیجی سب اس بات سے بے خبر ہیں؟ نہیں، وہ اس بات سے مکمل طور پر بے خبر ہیں، میں ان کو واپس جا کر بتاؤں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اس نئے بندھن میں برکت ڈالے، آپ میری دعا میں ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ۔ نور نے اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی۔ یحییٰ کی نظریں بارہا نور کے چہرے کا طواف کر رہی تھی کہ جیسے وہ کچھ کھوج رہا ہو، کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن نور کا خاموش بے تاثر چہرہ یحییٰ کے کسی بھی نتیجے پر نہ پہنچا سکا تو مجبوراً پوچھ بیٹھا، کیا سوچتی رہتی ہو نور؟ میں اکثر تمہیں خاموش کسی گہری سوچ میں گم پاتا ہوں۔ مجھے تم بتا سکتی ہو اپنا مسئلہ؟ میں اگر حل کر پایا لیکن مفید مشورہ تو ضرور دے پاؤں گا۔ نور نے جھکی گردن اٹھا کر پھیکی مسکراہٹ سے یحییٰ کی طرف دیکھا، دھیمے لہجے میں بولی، میری الجھی ہوئی خاموشیاں آپ کی سلجھی یادوں میں رہتی ہیں، کوئی مشورہ ہے اس بارے میں آپ کے پاس؟ نور کی سواریہ نظریں یحییٰ کے چہرے پر گڑی تھیں۔ نور، تم مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں، بالکل بھی ناراض نہیں ہوں، میں کیوں آپ سے ناراض ہوں گی بھلا؟ جنتی عورتوں کی صفات نہیں ہے خاوند کے ساتھ مقابلہ بازی کرنا اور نہ ہی ناشکری کرنا، ان کا شیوا ہوتا ہے۔ یحییٰ نے نظریں چڑھاتے ہوئے پہلو بدلا، نور میں تمہاری ضرورت کی ہر چیز مہیا کروں گا، تم میرے گھر میں رہو گی، میرے دل میں تمہارے لیے بہت عزت احترام ہے، اور تم نے یہ عزت خود کمائی ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، میں تو تمہیں پہلے دن سے ہی دھتکارتا رہا ہوں، تم میری ماں کی پسند ہو اور اب میری عزت ہو۔ نور خاموشی سے زمین پر نظریں گاڑے یحییٰ کی صاف گوئی کو اپنے اندر اتار رہی تھی، پھر بولی، بہت اچھی لگی ہے آپ کی یہ صاف گوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرے، آمین۔ یحییٰ نے صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا، میرے خیال میں مجھے ابھی نکلنا چاہیے، اور ہاں، اپنا سیل آن رکھنا اور اپنا دھیان رکھنا جی۔ اچھا، اللہ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے، السلام علیکم۔ یحییٰ بغیر پلٹے تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے گھر سے نکلتے ہی نور ٹوٹ کر بکھر گئی، اپنے اوپر قابض سب کے سارے بندھن ریزہ ریزہ ہو گئے۔ نور نے اپنے زخمی دل کو ایمان کے پھاؤں کے ساتھ سنبھالا۔ روحا، روحا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو پلیز یار، میرے لیے مزید مشکلات پیدا نہ کرو، وہ بیوی ہے میری، میں اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ بات میں نے تمہیں ہمارے نکاح سے پہلے بھی بتائی تھی، میری ماں کبھی بھی مجھے معاف نہیں کرے گی روحا، اس کا میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، تایا تائی نے پالا ہے، اس نے 18 سالہ زندگی یتیمی میں گزاری ہے، تمہارے کہنے پر میں نے اسے خلا کا مطالبہ کرنے کے لیے بھی اکسایا تھا، وہ کبھی بھی یہ قدم نہیں اٹھائے گی۔ روحا، میری امی اس غم سے نڈھال ہو جائیں گی، ان کو اپنی بھتیجی بہت عزیز ہے، سن رہی ہو نا؟ روحا زاروں قطار رو رہی تھی۔ روحا، تمہاری خواہش کے مطابق ابھی تک میں نے اس کو بیوی والا رتبہ بھی نہیں دیا، کیا یہ کم ظلم ہے؟ وہ ابھی تک میری منکوحہ کا درجہ رکھتی ہے، مجھے مزید گناہ گار مت کرو روحا، وہ بے ضرر سی لڑکی ہے، تمہیں اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میں نے اس کو اپنے کمرے سے نکال باہر کیا ہے، اس نے پوری رات نیچے صوفے پر گزاری تھی، گھر میں کسی کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، وہ میری عزت کی پاسدار ہے۔ یحییٰ نے گھر سے نکلتے ہی روحا کو کال کی، لیکن وہ اپنے جذبات کی رو میں بہہ جا رہی تھی۔ یحییٰ، اگر امی کی حالت نازک نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تم جیسے دو عورتوں میں بٹے ہوئے شخص کے ساتھ نکاح نہ کرتی، تم اسے طلاق دو یا پھر مجھے دے دو۔ کوئی عورت اپنی سوکن بہن کی طلاق کی شرط نہ لگائے، صحیح بخاری میں ہے، کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ اپنی کسی سوکن یا بہن کی طلاق کا مطالبہ اس لیے کرے تاکہ اس کے حصے کا پیالہ بھی خود انڈیل لے، کیونکہ اسے بہرحال وہی ملے گا جو اس کے مقدر میں ہوگا۔ یحییٰ، تم نے کہا تھا کہ مجھے صرف ایک ہفتہ دو اور ابھی 20 دن گزر گئے ہیں، روحا پاگلوں والی باتیں نہ کرو، میں یہ نہیں کر سکتا۔ سوس ہوگی نا تمہاری، آ گئے نا اس پینڈو کی چلاکیوں میں، پتہ نہیں کتنی شاطر لڑکی ہے، کیا کیا وظیفے اور جادو توڑنے کرتی ہے، جو ابھی تمہارے مزاج ہی بدل گئے ہیں۔ روحا ویسی لڑکی نہیں ہے، وہ ان شرکیہ کاموں سے پاک ہے، وہ صحیح العقیدہ لڑکی ہے، تم کیوں خواہ اس پر الزام لگا رہی ہو؟ یا تمہارا ابھی سے یہ حال ہے تو مزید کچھ اور دن گزارنے سے تم تو اس کے رن مرید بن جاؤ گے۔ روحا، مریدی والی بات سچی نہیں ہے، اور نہ وہ اس طرح کی ذہنیت رکھتی ہے، وہ بالکل منیر وسیم جلال الدین جیسی ہے۔ اچھا تو پھر اچھا ہے، تم طلاق دو اسے اور کروا دو نکاح منیر وسیم جلال الدین سے، سانپ بھی مر جائے گا لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ جسٹ شٹ اپ روحا، کتنا فضول بولے جا رہی ہو، مجھے غصہ نہ دلاؤ تو بہتر ہوگا۔ میرے آج بتانے پر اس نے ہمارے نکاح میں برکت کے لیے دعائیں دی ہیں، کون عورت ہے جو سوکن کے لیے دعائیں مانگے گی؟ بتاؤ، تم دو گی دعائیں سے؟ نہیں نا، میں تو اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کروں، وہ تو ہر چیز گوارا کر رہی ہے بلا کسی چون چرا کے، اس کا نکاح تم سے پہلے ہوا تھا اور آج دن تک اس نے مجھے اف تک نہیں بولا، ہر بات پر لبیک بولتی ہے۔ واہ یا سلطان،
बड़े राग अलाप रहे हो अपनी नई नवेली मनकूहा के। मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ, लिहाजा अपनी जिद छोड़ो और रुखसती की तैयारी करो। मेरी सरगोदा से वापसी पर तैयार रहना। याया ने फोन बंद करके गोद में रख लिया, गहरी सोच में डूब गया। एक तरफ मोहब्बत का निकाह तो दूसरी तरफ मजबूरी का निकाह, लेकिन फिर भी पुरानी मोहब्बत मजबूरी पर हावी हो रही थी। कुछ सर फिरे कहते हैं कि मोहब्बत इंसान को अंधा कर देती है। गोद में पड़े सैल ने फिर चिंगारना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी, सब खैरियत है ना? हम बस चंद दिनों तक वापस आ जाएंगे। जी नूर, बिल्कुल ठीक, मैं इसका ख्याल रखता हूँ। जो नंबर भेजा था इस पर कॉल कर ले। आज घर में अकेली है, मुझे जरूरी काम से साहिवाल जाना पड़ रहा है, मैं इसको साथ नहीं ले जा सकता था। एक तो 3 से 4 घंटे का सफर, फिर गाड़ी में बैठकर मजीद थकती। अलविदा इस्लाम दुआ के बाद याया ने फोन डैशबोर्ड पर रख दिया। बार बार नूर की बातें इसके कानों में टकराती। रोहा की जिद के सामने यायो तो मजबूर होकर रह गया था। मुंतशिर सोचों के साथ 70 की रफ्तार से गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवाना थी। फिर कुछ सोचकर फोन उठाकर नूर को मिलाया और स्पीकर पर लगा दिया। मुसलसल बेल जा रही थी लेकिन कोई जवाब मुसल नहीं हुआ। एकदम परेशानी ने घेर लिया। बाकी अब आगे क्या होगा ये आप कल की नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।